أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله. صدق الله العظيم. عزیز طلباء و بزرگان دین، گزشتہ سے پیوستہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض ہوئی تھی کہ طالب علم کے لیے دو باتوں کا ہونا ضروری ہے. ایک استقامت، اعتماد، اور دوسری بات تواضع اور عاجزی. ایک بات آپ حضرات کے سامنے عرض ہو گئی تھی کہ طالب علم کے لیے جو دین کا سچا اور صحیح طالب علم ہو، اس کے لیے استقامت ضروری ہے کہ وہ یکسوئی، استقامت اور مکمل یقین کے ساتھ علم دین حاصل کرے اور اسے اپنے اس علم پر، اپنے اساتذہ پر مکمل اعتماد اور یقین ہو. دوسری بات آج کی مجلس میں عرض کرنی ہے کہ وہ طالب علم کامیاب ہوتا ہے جس میں عاجزی اور تواضع کی صفت ہوتی ہے. اور حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو اللہ پاک کے لیے تواضع و عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ پاک اس کو رفعت، بلندی عطا فرماتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ انسان چاہے کوئی بھی ہو، طالب علم ہو یا طالب علم نہ ہو، کسی بھی شعبے سے وابستہ ہو، اس میں اگر عاجزی کی صفت ہوتی ہے، اللہ پاک اس کو کامیابی عطا فرماتے ہیں. اور اس کے برعکس اگر کوئی تکبر کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو ذلیل فرما دیتے ہیں. پھر انسان میں
تکبر اور بڑائی، اس جذبے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ہم سب چونکہ آپ اور ہم سب دین کے طلبہ ہیں، تو ہمارے لیے اس مرض سے بچنا زیادہ ضروری ہے کہ خدا نخواستہ کہیں ہم اس کبر کے مرض کا شکار نہ ہو جائے۔ تو تکبر مختلف وجوہات کی بنیاد پر انسان کے دل میں ہو سکتا ہے۔ بعض مرتبہ انسان اتراتا ہے، تکبر کرتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے اپنے ظاہری شکل و صورت کی بنیاد پر، کہ میری شکل و صورت اچھی ہے، خوبصورت ہے، میری صحت اچھی ہے، اس پر انسان کو ناز ہوتا ہے، دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ بعض مرتبہ انسان تکبر کرتا ہے مال کی بنیاد پر، اور جو اس سے مال میں کم ہو اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور مال کی بنیاد پر یہ اتراتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، اس کے دل میں تکبر ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ انسان کو تکبر ہوتا ہے منصب، عہدہ، اس کی بنیاد پر کہ میں کچھ ہوں، میرے پاس علم ہے، میرے پاس کوئی منصب ہے، میں بڑے حسب والا ہوں، اس بنیاد پر انسان تکبر کرتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھے کہ یہ جتنے اسباب اور وجوہات بیان ہوئے یہ سب عارضی ہے، اس میں کوئی صفت ایسی نہیں ہے اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو انسان کے پاس ہمیشہ رہے یا انسان نے خود حاصل کی ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی اپنی صحت پر، تندرستی پر، ظاہری شکل و صورت پر ناز کرتا ہے، خوبصورتی پر ناز کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ شکل و صورت، یہ جسم، صحت، تندرستی، یہ اللہ پاک کی دی ہوئی ہے، اس میں انسان کو تو کوئی دخل نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوگا، نہ ہو سکتا ہے جس نے اپنی شکل و صورت خود بنائی ہو، جس نے اپنا رنگ روپ خود اختیار کیا ہو، یہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ پاک کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ تو یہ تو اللہ پاک کی تقسیم ہے۔ جب اللہ پاک کی تقسیم ہے اور اس میں کسی انسان کا کوئی اپنے ارادے کا عمل دخل ہے ہی نہیں، تو کس بنیاد پر انسان تکبر کرتا ہے؟ اسی طریقے سے یہ ظاہری شکل و صورت، رنگ و روپ، صحت، تندرستی، یہ جوانی، طاقت، یہ انسان کے پاس کبھی نہیں رہتی ہمیشہ، بلکہ عمر کے ساتھ ساتھ صحت، تندرستی، وہ خوبصورتی وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور انسان بالکل بدل جاتا ہے۔ ایک بزرگ گزر رہے تھے راستے سے، واقعہ لکھا، کسی بات ایک جوان سامنے سے آ رہا تھا، تندرست، خوبصورت، وہ کسی بات پر ناراض ہوا اور بزرگ سے کہا کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ آج جیسے بعض مرتبہ اپنی ظاہری صحت، طاقت کے نشے میں انسان اس طرح کے جملے کہتا ہے کہ تم مجھے جانتا نہیں ہے میں کون ہوں، تو اس بزرگ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم کون ہو، اور میں اولک نطفۃ
وآخرک جیفۃ، کہ تمہاری جو ابتدا تھی وہ ایک ناپاک قطرہ تھا پانی کا، تم پانی کے ایک ناپاک نطفے اور قطرے سے پیدا ہوئے ہو، اور انسان کی حقیقت بھی ہے، اور تمہارا حشر کیا ہوگا، تمہارا انجام کیا ہوگا، وہ تم مٹی میں مل جاؤ گے، گل سڑ جاؤ گے۔ جیسے ایک انسان کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے نا، سڑ جاتی ہے، گل جاتی ہے، تو تم مٹی میں بالآخر مل جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، گل سڑ کر ختم ہو جاؤ گے۔ اور اس کے مابین کا جو زمانہ ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تم اپنے جسم میں گندگی لے کر پھرتے ہو، اور یہ حقیقت ہے کہ جو جسم کی کھال ہے اللہ پاک نے اس کے ذریعے سے پردہ رکھا ہوا ہے، ورنہ خدا نخواستہ اگر یہ کھال کا پردہ ہٹ جائے تو انسان اپنے جسم میں غلاظت لیے پھرتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ یہ انسان کی حقیقت ہے، ایک ناپاک قطرے سے پیدا ہے اور پھر اس دنیا میں اپنے جسم میں گندگی اور غلاظت لیے پھرتا ہے۔ جب انسان کھاتا ہے پیتا ہے پھر کیا ہے؟ بیت الخلا میں جا کے کیا نکالتا ہے؟ تو وہی چیزیں انسان پیٹ میں لیے پھر رہا ہے، دعوے کرتا ہے میں ایسے ہوں، میں ویسے ہوں، میں یہ کیا، میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا۔ حقیقت یہ ہے، اور بالآخر کیا ہو جاتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے، موت آتی ہے، اس کا تذکرہ بھی ختم ہو جاتا ہے، کوئی اس کو جانتا نہیں کہ یہ مٹی کے نیچے جو اس وقت ہے یہ کون تھا، کیا کرتا تھا، کوئی تذکرہ نہیں کرتا۔ اور دنیا میں بھی بعض مرتبہ اللہ پاک یہ صحت چھین لیتے ہیں، یہ طاقت چھین لیتے ہیں، پھر انسان کی کیا حیثیت رہتی ہے؟ بے بس ہو جاتا ہے نا۔ تو اپنی اس عارضی وقتی اور ناپائیدار خوبصورتی، تندرستی اور صحت پر انسان تکبر کرتا ہے، حالانکہ دنیا میں آپ دیکھ لیں انسان کی کیا طاقت ہے۔ جب انسان کو دست لگ جاتے ہیں، موشن آپ سمجھتے ہیں، تو 4-5 مرتبہ اگر ہو جائے انسان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، چلنے کی ہمت نہیں رہتی، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رہتی، بولنے کی ہمت نہیں رہتی۔ یہ وہی انسان ہے جو بڑی بڑی باتیں کرتا تھا، اپنی طاقت پر، رنگ و روپ پر اتراتا تھا، آج بیت الخلا تک جانے میں دوسرے کا محتاج ہے۔ یہ انسان کے اس طاقت کی، صحت کی اور خوبصورتی کی حیثیت ہے، اور اس پر انسان اتراتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، ناز کرتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ دوسری چیز میں نے عرض کی کہ بعض مرتبہ انسان اپنے مال پر تکبر کرتا ہے، 2-4 پیسے کسی سے زیادہ آ گئے، ابھی آپے سے باہر ہو گیا، سیدھے منہ کسی سے بات نہیں کر رہا، تکبر میں آ گیا، حالانکہ یہ مال، دولت، یہ پیسہ یہ کس کا دیا ہوا ہے؟ یہ اللہ پاک کا دیا ہوا ہے۔ کوئی انسان اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میں نے اپنی عقل سے کمایا یا یہ میں نے اپنی طاقت سے کمایا تو بہت بڑے دھوکے میں ہے اور جھوٹ بولتا ہے۔ اگر عقل سے کمایا، عقل کس نے دی؟ عقل کی نعمت اللہ پاک نے دی ہے۔ آج انسان ہر چیز کی نسبت اپنے ذات کی طرف کرتا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے اپنے قابلیت سے ایسا کیا، میں نے اپنے قابلیت کی بنیاد پر یہ کیا، میں نے اپنے قابلیت کی بنیاد پر وہ کیا۔ تو ایک چیز دی بھی اللہ پاک کی ہے، جب اللہ پاک دے سکتا ہے اللہ پاک لے بھی سکتا ہے، اور ایک نہیں 20 مثالیں دنیا میں بھی موجود ہیں کہ ایک وقت ایسا کسی پر گزرا کہ دولت کی ریل پیل تھی، مال و دولت تھی، لیکن جب اللہ پاک ناراض ہوئے، لینے پہ آئے تو پائی کا محتاج ہو گیا۔ تو یہ تو اللہ پاک کا نظام ہے، لمحوں میں اللہ پاک اوپر سے نیچے لے آتے ہیں۔
تو بعض مرتبہ ہم اپنی اس عارضی ناپائیدار مال اور دولت پر اتراتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اس کی کمی زیادتی کی بنیاد پر دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ حالانکہ ایسے ہمارے معاشرے میں ایسی مثالیں اور واقعات موجود ہیں کہ بیان کرنے کا وقت نہیں۔ حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عبرت کے لیے واقعہ لکھا، جس کو شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے نقل فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے حضرت والد صاحب حضرت مفتی مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ڈھاکہ میں، جو بنگلہ دیش کا شہر ہے ڈھاکہ میں ایک بازار ہے، وہ بیگم بازار کے نام سے اب بھی مشہور ہے، بیگم بازار۔ اور اس کی شہرت کی وجہ بھی یہ ہے کہ وہاں ایک بہت بڑے نواب اور رئیس رہا کرتے تھے کسی زمانے میں، اور بے تحاشا ان کے پاس دولت تھی، دولت کی فراوانی تھی، اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ جب انتقال ہوا تو ساری جائیداد اور دولت کے یہ دونوں وارث بن گئے، اور جو چیز انسان کو بغیر محنت کے مل جائے، یہ ایک قدرتی نظام ہے کہ پھر انسان کو اس کی قدر نہیں ہوتی، احساس نہیں ہوتا۔ تو جب انتقال ہوا ان کے ماں باپ کا، ان کو بے تحاشا دولت مل گئی۔ اب ظاہری بات ہے اس زمانے کے نواب رئیس کوئی معمولی دولت والے نہیں ہوتے تھے، تو چونکہ دولت کی ریل پیل ہو گئی، پھر ان مشغلے بھی اس طرح ہو جاتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ ایک مرتبہ اس شہزادی نے کپڑا لینا تھا، تو اس نے ریشمی کپڑا منگایا، تھان۔ تو جیسے وہ کپڑا کاٹتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا کینچی سے نشان لگا لیتے ہیں، پھر بعض مرتبہ ہاتھ سے ایسے پھاڑ دیتے ہیں اس کو، کپڑے کو۔ تو وہ کپڑا بیچنے والے نے کپڑے کو جب پھاڑا تو اس کے پھاڑنے سے آواز جو آئی، تو اس نوابزادی کو وہ آواز بڑی پسند آ گئی کہ یہ تو بڑی اچھی آواز ہے، اس کے کانوں کو اچھی لگی۔ تو اب اس نے کیا مشغلہ بنایا کہ ریشمی کپڑے کے تھان منگاتی اور اس کو اپنے سامنے اس طرح یہ حکم ہوتا کہ بھئی اس کو میرے سامنے پھاڑا جائے، میں اس کی آواز سنوں۔ ریشمی کپڑا تو بڑا قیمتی ہوتا ہے، تو اس کا دن رات کا مشغلہ کیا بن گیا کہ ریشمی کپڑوں کے تھان منگوانا اور ان کپڑوں کو اپنے سامنے پھاڑنا اور اس کی آواز سن کر لطف اندوز ہونا، خوش ہونا۔ اور نوابزادے کا کیا ہوا کہ ایک مرتبہ اس نے ایک ماچس کی تیلی جلائی تو وہ بجھ گئی۔ تو بعض مرتبہ آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا اس ماچس کی تیلی سے ایک بو سی آتی ہے، جب وہ بجھ جاتی ہے نا ایک بو آتی ہے جلی ہوئی، اس کو بو بڑی پسند آ گئی۔ اب اس کا مشغلہ کیا بن گیا نوابزادے کا کہ سارا دن ساری رات ماچس جلاتا پھر اس کی بو سونگنے لگتا۔ اندر گھر میں نوابزادی کپڑا پھاڑنے کے مشغلے میں اور آواز سننے کے مشغلے میں ہے، باہر نوابزادے ماچس جلا کر اس کی بو سونگ رہے۔ یہاں تک کہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساری دولت اس میں اڑا دی، ختم کر دی، اور فرمایا کہ ایسے زمانے کے لوگ اب بھی وہاں موجود ہوں گے بنگلہ دیش ڈھاکہ میں، جنہوں نے ان دونوں بہن بھائیوں کو سڑکوں پر بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر کیا ہوا جب دولت ختم ہو گئی تو ظاہری بات ہے نا، ایک تعیش، مال کی ناقدری، لایعنی کام، فضول مشغلہ، پھر ایسا وقت ان پر آیا کہ سارا مال اس میں ختم کر دیں۔ وہ تو قارون کا خزانہ وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، تو ماچس کے سونگنے میں اور ریشمی کپڑے کے پھاڑ کر اس کے آواز سننے میں ساری وہ مال و دولت، وہ جائیداد، وہ سب ختم کر دیا۔ اور فرمایا کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے بڑی عمر کے کہ انہوں نے روڈ پر ان کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے۔
وہ بازار آج بھی ڈھاکہ میں، بنگلہ دیش ڈھاکہ میں بیگم بازار کے نام سے موجود ہے۔ تو انسان جب تکبر کرتا ہے یا کسی چیز کا غلط استعمال کرتا ہے پھر اللہ پاک کی پکڑ آتی ہے۔ تو یہ مال میں نے عرض کیا یہ تو ایسی چیز ہے کہ آج ہے کل نہیں ہے، تو اس کی بنیاد پر کسی کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو برتر سمجھنا، دوسرے کو اپنے سے نیچے کمتر سمجھنا، یہ بہت بڑی نادانی اور ناسمجھی کی بات ہے۔ تیسری چیز میں نے عرض کی، بعض مرتبہ انسان کو اپنے منصب پر، عہدے پر، علم پر ناز ہوتا ہے کہ میں کچھ ہوں، میرے پاس تو بڑا علم اور بڑی قابلیت ہے۔ یاد رکھیں اگر کسی کے پاس علم زیادہ ہے یا کچھ استعداد زیادہ ہے، قابلیت ہے، تو یہ اللہ پاک کی دین ہے۔ اور طالب علم کے لیے خاص طور پر اس چیز کے ذریعے شیطان زیادہ وار کرتا ہے۔ کسی کے نمبر زیادہ آ گئے یا کتاب زیادہ اچھا سمجھ رہا ہے، کچھ قابلیت ہے، دوسرے طلبہ ساتھیوں کو حقارت سے دیکھنا شروع کیا، اس بنیاد پر دل میں تکبر پیدا ہو گیا۔ یاد رکھیں یہ اللہ پاک کی دین ہے، اگر اللہ پاک واپس لینے پہ آ جائے انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ مضامین کا سلسلہ ذہن میں اللہ پاک کی طرف سے آتا ہے، حضرت گھنٹوں تقریر فرماتے تھے، اور فرمایا بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی مضمون ذہن میں نہیں آتا، اور اس طرح کا واقعہ باقاعدہ ہوا۔ حالانکہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، بڑا علم اللہ پاک نے دیا تھا۔ ایک مرتبہ ایک جگہ بیان کے لیے مدعو کیے گئے، جب بیان کے لیے حضرت کھڑے ہوئے، خطبہ پڑھا، خاموش ہو گئے، کچھ دیر خاموش رہے، پھر فرمایا کوئی مضمون ذہن میں نہیں آ رہا، کوئی مضمون ذہن میں نہیں آ رہا، اور جو پچھلے مضامین یا بیانات میں نے کیے تھے اس کو یاد کرنے کی کوشش کی، وہ بھی ذہن میں نہیں آ رہے، اور بتکلف خود سے کوئی بات بنا لینا یہ میرے مزاج کے خلاف ہے۔ تو آخر دعوانا پڑھ کر نیچے تشریف لے آئے۔ تو یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں، اپنا واقعہ لکھا، فرمایا انسان کس بات پر تکبر کرے، ناز کرے۔ فرمایا ایک مرتبہ کچھ لکھ رہا تھا، آخر میں جب دستخط کرنے کی ضرورت پیش آئی تو مجھے یاد ہی نہیں رہا میرا دستخط کس طرح ہے، میں دستخط کس طرح کرتا ہوں، ذہن سے نکل گیا۔ حالانکہ دستخط ایسی چیز ہے کہ اس میں عام طور پر انسان اس کو کہتے ہیں نا کہ یوزٹو ہوتا ہے، دستخط تو انسان عام طور پر۔ تو فرمایا کافی دیر سوچتا رہا، کافی دیر بعد ذہن میں آیا، پھر میں نے دستخط کیے۔ تو فرمایا انسان کس چیز پر اترا سکتا ہے، تکبر کر سکتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ آج اگر کچھ استعداد یا قابلیت اللہ پاک کسی کو دیتے ہیں تو اس بنیاد پر کبھی تکبر نہیں کرے۔ یا بعض مرتبہ ایسا ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ پاک نے کوئی عزت دے دی یا کوئی ایسے خاندان سے تعلق ہے کہ لوگ عزت کرتے ہیں، اس کو اللہ پاک کی طرف سے سمجھے، اس بنیاد پر بھی اپنے آپ کو برتر سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں، وقت کم ہے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ شہزادے تھے، سید زادے تھے، بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور ایسا خاندان کہ پورے بر صغیر میں جس کی عزت اور احترام تھے۔ علم بھی اللہ پاک نے بڑا دیا۔ آپ کو معلوم ہے اگر شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جب بیان فرماتے تھے کہ ایک موضوع پر 2-2 ڈھائی گھنٹہ بولتے تھے، اور بڑے خدام، حشام اور
بڑے عزت کرنے والے مریدین متعلقین ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ فرمایا ایک مرتبہ میں سفر میں جا رہا تھا، اکیلے تھے، راستے میں رات ہو گئی، قریب میں ایک مسجد تھی، میں نے ارادہ کیا کہ جا کر اس مسجد میں قیام کر لوں گا، رات ہے۔ میں گیا تو مسجد کے خادم نے کہا بھئی یہاں اجازت نہیں ہے قیام کی، مجھے باہر نکال دیا۔ میں پھر دوبارہ اندر گیا، خادم نے پھر مجھے نکال دیا، بھئی اجازت نہیں ہے۔ کہا مسافر ہوں، مسافر کے لیے گنجائش ہے؟ کہا نہیں اجازت نہیں ہے۔ پھر گیا، پھر اس نے دھکے دے کر نکالا، وہ باہر نکالتا، میں پھر اندر گیا، پھر اس نے دھکے دے کر مجھے باہر نکالا کہ بھئی تم بات سنتے نہیں ہو، عجیب آدمی ہو۔ اتنے میں حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو ڈھونڈتے ہوئے ان کے خدام متعلقین مریدین آ گئے، اور ان کی ایک بڑی حیثیت تھی ہر اعتبار سے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک خادم کے ساتھ حضرت کا ایک معاملہ چل رہا ہے، وہ دھکے دے رہے ہیں، یہ پھر اندر جا رہے ہیں۔ وہ آئے اور حضرت کیا بات ہے؟ خادم بھی سمجھ گئے کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، میں نے جس کے ساتھ یہ برتاؤ کیا وہ گھبرا گیا کہ یہ تو ایک شہزادے ہیں اور اتنی بڑی شخصیت ہے، تو بڑا خوفزدہ ہوا، ڈر گیا، معذرت کرنے لگا۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، اور تم نے اچھا کیا، تم نے اپنی ذمہ داری ادا کی، مسجد کی حفاظت کی ہے، تو تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ تو اس خادم نے کہا کہ آپ ایک بات بتائیں کہ میں آپ کو باہر نکالتا، آپ پھر اندر آتے، تو جب ایک دفعہ اس طرح آپ کو، تو آپ بار بار کیوں آ رہے تھے؟ میں نے آپ کو دھکے دیے۔ فرمایا اس کی کوئی وجہ ہے، چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، میں معلوم کر کے رہوں گا۔ جب بہت اصرار کیا تو اصل مقصد یہ ہے اس واقعے کے عرض کرنے کا۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اصل میں دیکھو وجہ یہ تھی کہ میری عزت کرنے والے، ہاتھ چومنے والے، احترام کرنے والے بہت لوگ ہیں۔ میں جب باہر نکلتا ہوں کوئی ہاتھ چومتا ہے، کوئی احترام کرتا ہے، القابات ہوتے ہیں، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ میں تھوڑے دھکے کھاؤں، مجھے دھکے لگے تاکہ میرا نفس درست ہو جائے، نفس سدھر جائے۔ میں قصداً و ارادتاً بار بار آ رہا تھا تاکہ مجھے اپنے نفس کی حقیقت معلوم ہو جائے کہ تمہاری حقیقت یہ ہے۔ تو جب تم مجھے دھکے دیتے تو مجھے اندازہ ہوتا کہ میرے نفس کی حقیقت یہ ہے، اس کو دھکے لگنے چاہیے کہ باہر تو لوگ ہاتھ پیر چومتے ہیں، لیکن یہ بھی ہونا چاہیے تاکہ نفس درست ہو جائے۔ آج یہ چیز سب سے زیادہ خطرناک ہے، پھر خاص طور پر ہم طلبہ طبقے کے لیے۔ بعض دفعہ ایسا ہے نا کہ بھئی بڑے دین سے وابستہ ہے یا سلسلہ علمی ہے خاندان کا، تو اس اعتبار سے بھئی اب بڑے ماشاءاللہ اللہ پاک نے ان کو عزت دی، اس بنیاد پر چھوٹوں کی بھی عزت کی جا رہی ہے۔ تو یہ چیز بعض مرتبہ انسان کو عجب نفس میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اس بنیاد پر انسان دوسروں کو حقیر، اپنے آپ کو کچھ الگ سمجھنے لگتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھے کہ ہمارے اور آپ کی کیا حقیقت ہے، یہ اللہ پاک نے عزت دی ہے، اللہ پاک واپس بھی لے سکتے ہیں۔ اگر علم کچھ آ گیا ہے یہ اللہ پاک کا دیا ہوا ہے تو انسان اس تحدیث بالنعمت کے طور پر شکر تو ادا کر سکتا ہے۔ اور حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے سب سے اچھا علاج وہ شکر ہے کہ انسان کے پاس جو بھی نعمت ہو اس پر شکر کی عادت بنا لے۔ جب انسان شکر کی عادت بنائے گا، اس کی برکت سے انسان کے دل سے تکبر، عجب نفس، یہ چیز نکل جائے گی۔ تو خاص طور پر چونکہ ہم آپ سب طلبہ ہیں، دین کے طلبہ ہیں، تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان یہ تو دیکھ لیتا ہے اب یہ علم تو حاصل کر رہا ہے، اس کو مدرسے سے تو نہیں روک سکتا، لیکن اس کے دل میں اب عجب پیدا کر لو، تکبر پیدا کر لو، جس کی بنیاد پر اس طالب علم کے علم کو، اخلاص کو میں ضائع کر دوں، تو عاجزی، تواضع، کسر نفسی، یہ صفت ہم سب اپنے اندر پیدا کریں۔
اگر کچھ صحت کی نعمت دوسروں سے اچھی ہے، اللہ پاک نے شکل و صورت دوسرے کے مقابلے میں اچھی دی، تو یہ اللہ پاک کی طرف سے، میرے اس میں کوئی اختیار بھی نہیں ہے۔ دوسرا آج ہے، کل اللہ پاک لے لے۔ یا مال و دولت اگر میرے پاس زیادہ ہے، میں گاڑی میں آتا ہوں، دوسرا طالب علم پیدل آ رہا ہے، وہ سائیکل پہ آ رہا ہے، میرے پاس اچھی سواری ہے، تو میں اتراتا ہوا تکبر کرتا ہوا نہ اتروں اس کے سامنے۔ یا اگر میں کوئی حسب والا ہوں، ذی وجاہت ہوں، ذی منصب ہوں، یا میرے پاس قابلیت زیادہ ہے، یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ہے، اللہ پاک نے دیے، لے بھی سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہر چیز کو اللہ پاک کا دیا ہوا عطیہ سمجھے اور اس پر شکر ادا کرے، نہ کہ اس کی بنیاد پر تکبر کرے، کسی کو حقارت سے دیکھے، کسی کو اپنے سے کمتر سمجھے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ کچھ وقت کے لیے مشائخ کی ختمات شریفہ پڑھے جائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ مراقبہ ہوگا، پھر دعا ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم حمید مجید۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک استعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین علیہم ولا الضالین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد کفوا احد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ سات مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات۔ سات مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ سات مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔ سات مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ سات مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ سات مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔ سات مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ تین مرتبہ پڑھے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔
3 مرتبہ پڑھے یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھے لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھے یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھیں انا للہ وانا الیہ راجعون، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھے واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھے یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم حمید مجید۔ یہ جتنے ختمات شریفہ پڑھے گئے ہیں ان کا ایصال ثواب ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو آپ کی قبر اطہر میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کے واسطے سے تمام امت کو خصوصاً صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے محدثین، مفسرین، فقہاء، ائمہ مجتہدین، ائمہ اربعہ اور سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے تمام مشائخ کو، اپنے تمام اساتذہ کرام کو، اپنے
تمام مشائخ کو، اپنے تمام اعزاء اقارب، تمام مسلمانوں کو، اپنے والدین کو، خصوصاً اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ پاک تمام حضرات کو کامل درجے میں اس کا ثواب عطا فرمائے۔ اب کچھ وقت کے لیے ذکر و مراقبہ کریں گے، وقت بھی کم ہے، تمام ساتھی اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، سروں کو جھکا لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، زبان کو تالو سے لگا لیں، اپنے دل میں خیال کریں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، برکات میرے دل پر اتر رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، اور میرے دل سے گناہوں کا زنگ، ظلمات، میل کچیل دور ہو رہا ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ ظاہر میں اہل دل گوہے حسرت لیے ہوئے، ظاہر میں اہل دل گوہے حسرت لیے ہوئے، باطن مگر ہے دولت نسبت لیے ہوئے، باطن مگر ہے دولت نسبت لیے ہوئے، مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے، مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے، عارف ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے، عارف ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے، ظاہر میں اہل دل گوہے حسرت لیے ہوئے، جو بے وفا کے نفس کا اپنے ہوا غلام، جو بے وفا کے نفس کا اپنے ہوا غلام، جیتا ہے سر پہ سینکڑوں لعنت لیے ہوئے، جیتا ہے سر پہ سینکڑوں لعنت لیے ہوئے، ظاہر میں اہل دل گوہے حسرت لیے ہوئے، ایک قلب شکستہ کہ اورا ہو فغاں کے ساتھ، ایک قلب شکستہ کہ اورا ہو فغاں کے ساتھ، میں چل رہا ہوں مشعل سنت لیے ہوئے، میں چل رہا ہوں مشعل سنت لیے ہوئے، باطن مگر ہے دولت نسبت لیے ہوئے، صحرا میں کبھی اور کبھی دامن میں کوہ کے
کوہ کے پھرتا ہوں دل میں درد محبت لیے ہوئے ظاہر میں اہل دل گوہ حسرت لیے ہوئے باطن مگر ہے دولت نسبت لیے ہوئے اپنے تو کیا ہے غیر بھی کرتا ہے تیرا اپنے تو کیا ہے غیر بھی کرتا ہے تیرا چہرے پہ جو ہے داڑھی کی سنت لیے ہوئے ظاہر میں اہل دل گوہ حسرت لیے ہوئے باطن مگر ہے دولت نسبت لیے ہوئے باطن مگر ہے دولت نسبت لیے ہوئے الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ جتنی لغزشیں کوتاہیاں ہوئی ہیں گناہ کیے ہیں توبہ طائب ہوتے ہیں اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے جتنے بیمار ہیں گھروں میں ہیں اسپتالوں میں ہیں جسمانی بیمار ہیں روحانی بیمار ہیں اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا امداد اللہ صاحب دامت برکاتہم بیمار ہے اسپتال میں داخل ہے دعا فرمائے اللہ پاک حضرت استاذ صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دے وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وقت کم ہے جو طلبہ واپسی کرنا چاہیں واپسی کریں باقی وضو کر کے صفوں میں بیٹھ جائیں